بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سکندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہانی پیر سائیں پگارا۔ تو ہمارا قصہ چل رہا ہے ہور کا مطلب۔ تو ہوروں کے روحانی پیشوا شہید سوریہ بادشاہ ہے۔ سندھی صوفیہ کے سلسلہ راشدی کی ایک شاخ کے بانی پیر پگارا ہیں۔ اس شاخ کے پہلے پیر سید صبغت اللہ اول اپنے والد پیر محمد راشد بن سید محمد بقا کی وفات کے بعد مسند آرائے رشد و ہدایت ہوئی۔ پیر پگارا صاحب دستار کہلائے۔ ان کے دوسرے بھائی پیر جھنڈا کے لقب سے ملقب ہوئی۔ ان کو لقب پیر جھنڈا کا ملا۔ اس وقت تک سکھوں کی یلغار سندھ کی حد تک وسیع ہو گئی تھی۔ سکھوں کی یلغار سندھ کی حد تک لمبی ہو گئی تھی اور انگریزوں کا بھی اسی اسلامی سلطنت پر دانت تھا۔ پیر پگارا نے سندھ کو دشمنوں سے بچانے کے لیے سرفروشی کی ایک جماعت تیار کی اور انہیں ہر کا نام دیا۔ اس وقت سے پیر پگارا کے مرید ہر کہلاتے ہیں۔ ہروں نے انگریزوں کے خلاف کئی مرتبہ علم جہاد بلند کیا اور سندھ پر انگریزوں کے قبضے کے بعد بھی کافی عرصے تک چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ انگریزوں کو سندھ میں قبضہ کرنے کے بعد بھی سکون اور چین سے نہیں بیٹھنے دیا ہر مجاہدینوں نے۔ سید صبغت اللہ راشدی 1909 میں پیدا ہوئے تھے۔ 12 برس کی عمر میں آپ کو گدی نشین ہوئے اور ہروں کے چھٹے پیر پگارا منتخب ہوئے۔ انگریز حکومت یا سامراج سے شدید نفرت آپ کو وراثت میں ملی۔ کسی کو وراثت میں پیسہ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملا ہے، اور پیر صاحب کو انگریزوں کی نفرت۔ سید صبغت اللہ شاہ پیر صاحب پگارا ہر مجاہدین کو تحریک حریت کی صف بندی میں مصروف تھے، جو برطانوی حکومت یا برطانوی سامراج کی نظر میں کھٹک رہا تھا۔ بر صغیر یعنی پاکستان، ہندوستان پورا بر صغیر کہلاتا ہے۔ بر صغیر میں برطانوی راج سے چھٹکارے کے لیے سوریہ بادشاہ نے ہر تحریک شروع کی۔ سندھ میں ایک شہر ہے، سکھر ہے، ایسا کچھ نام ہے۔ سکھر شہر میں دریائے سندھ پر بنے بیراج کو بائیں طرف کے پل سے آگے چلیں عبور کرے تو ایک بہت بڑی نہر کنارے خوبصورت سڑک پیر جو گوٹھ جاتی ہے، جو پیر صاحب آف پگارا کا آبائی علاقہ ہے، وہاں وہ آباد ہے۔ پیر جو گوٹھ میں پیر پگارا کے گھوڑوں کا بہت بڑا فارم ہاؤس موجود ہے۔ اس علاقے میں پیر صاحب کا بے شمار کمروں پر مشتمل ایک عالیشان محل بھی موجود ہے، جس کی چھت پر لگا ڈش انٹینا یہ گواہی دیتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے پیر صاحب آف پگارا کی چھت کی زینت بنا۔ سندھ سے انگریزوں کو نکالنے کی جد و جہد میں جن خاندانوں نے قربانیاں دی، ان میں پیر صاحب پگارا کا خاندان سرفہرست ہے، مطلب ان کی لسٹ میں قربانی دینے والوں کا نام ہے۔ سندھ کے علاقہ سانگڑ کے گاؤں مکھی ہے، ایسا کچھ نام ہے۔ مکھی جنگل سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ہر تحریک کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تحریک کو برطانوی حکومت نے بغاوت کا نام دے کر آپ کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر لیا۔ اس مقدمے میں آپ کی پیروی محمد علی جناح نے کی، مگر انگریزوں نے آپ کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی۔ انگریزوں نے آپ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ آپ کو 26 مارچ 1930 کو گرفتار کیا۔ بعد اس کے 15 ستمبر 1930 کو مزید آپ کے خلاف جھوٹے کیسز رجسٹر کر کے بنگلور سے گرفتار کر کے بمبئی پریسیڈنسی سے متعلق رتنا گیری جیل
مزید آپ کے خلاف جھوٹے کیسز رجسٹر کر کے بنگلوں سے گرفتار کر کے بمبئی پریزیڈنسی سے متعلق رتنا گری جیل میں منتقل کر دیا گیا، مگر حکومت کے خدشات قائم رہے تو مختصر عرصے بعد جیلیں تبدیل ہوتی رہی۔ رتنا گری سے راج شاہی جیل مدنا پور منتقل کیا، وہاں سے علی پور ڈھاکہ بنگال میں پڑتا ہے رکھا گیا۔ حضرت پیر صاحب پگارا مختلف جیلوں میں رہ کر ان کے علاقوں کے حریص رہنما سے رابطے میں آ چکے تھے۔ ان کے ولولے اور منصوبے مزید مضبوط، طاقتور اور لمبے ہوتے چلے گئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے سانگڑ کے قریب گڑنگ کے مقام پر اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ انگریز حکومت نے 1937 میں آپ کو ناگپور جیل سے رہا کیا۔ یہ مہاراشٹر میں ناگپور پڑتا ہے، انڈیا مہاراشٹر۔ آپ جیسلمیر، یہ راجستھان میں جیسلمیر ہے، انڈیا راجستھان۔ جیسلمیر کے راستے سکھر پہنچے تو پورا سندھ آپ کے استقبال کو امڑ آیا۔ اپنے محبوب مرشد کی زیارت کے لیے بے قرار بے چین تھا۔ آپ کے ایک اشارے پر سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھے۔ حضرت پیر صاحب نے پیر جو گوٹھ پہنچتے ہی مجاہدین کی عام لائن بندی کا اعلان کر دیا اور ایک نعرہ دیا، کفن یا وطن کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدان میں اتر آئے۔ اب انگریز کے لیے پیر صاحب کو آزاد چھوڑنا مشکل ہی نہیں، بہت ہی محال مشکل ہو چکا تھا۔ ایسے میں سرکار برطانیہ ایک بار پھر حرکت میں آئی اور حضرت پیر صاحب پگارا کو کراچی سے 24 اکتوبر 1941 کو گرفتار کر کے سیونی میں ایک بار پھر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ حضرت سید شبگت اللہ شاہ پیر صاحب پگارا کی گرفتاری کے باوجود انگریز کا سندھ میں امن کا خواب شرمند تعبیر نہ ہو سکا۔ مطلب مجاہدین کو پیر صاحب کے گرفتار ہونے کے بعد بھی مجاہدین نہیں رکے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی، 24 اکتوبر کو گرفتار کر کے سیونی میں ایک بار پھر پابند سلاسل کر دیا۔ حضرت سید شبگت اللہ شاہ پیر پگارا کی گرفتاری کے باوجود انگریز سندھ میں امن کا خواب شرمند تعبیر نہ ہو سکا۔ انگریز افسر شاہی اور مجروں کا جینا حرام ہو گیا۔ انگریز افسر شاہی اور مخبروں کا جینا حرام ہو گیا، جو انگریزوں کے مخبری کرنے والے تھے۔ اور مجاہدین نے اپنے عظیم مرشد کی گرفتاری پر پھرے ہوئے شیر کی مانند ہر سمت تباہی پھیلاتے نظر آ رہے تھے۔ انگریز نے ان کے خلاف ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ سندھ میں مارشل لا لگا کر ہر ایکٹ نافذ کر دیا، لوگوں کی بستیوں کی بستیاں جلا ڈالی اور تمام ہر قوم کو حراستی کیمپوں میں داخل کر دیا گیا۔ انگریز مزاحمت چھوڑ کرنے پر سکھر سے نواب شاہ تک مزاحمت ترک کرنے پر سکھر سے نواب شاہ تک کی ریاست دینے کی پیشکش کر چکا تھا پیر صاحب پگارا کو، لیکن حضرت سوری بادشاہ نے فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے سودے بازی کی بات کرتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے جب مجھ سے سودے بازی کی بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں حسنیت خارج ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے انگریز کی تمام پیشکشیں ٹھکرا کر تختہ دار پر چڑھنا، پھانسی پر چڑھنا اعزاز تصور کیا۔ آپ کو 20 مارچ 1943 کو حیدرآباد جیل میں سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا گیا اور کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا، اور دونوں فرزندان، دونوں بیٹے سید سکندر شاہ اور سید نادر شاہ کو علی گڑھ منتقل کر دیا۔ علی گڑھ انڈیا یو پی میں۔ آپ کے ارادات
مند وہاں بھی پہنچ گئے تو انگریز نے تنگ آ کر دونوں شہزادوں کو برطانیہ لے گئے، اور پاکستان بننے کے بعد آپ کی گدی بحال ہوئی۔ سید سوری بادشاہ کے فرزند بڑے بیٹے سید سکندر شاہ المعروف شاہ مردان شاہ ثانی 4 فروری 1952 کو گدی نشین ہو کر دستار و پگار حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد برطانوی حکومت تمام ریکارڈ پاکستان حکومت کے سپرد کر کے چلے گئے، لیکن چند روز پہلے یہ بات سامنے آئی کہ سوری بادشاہ کی پھانسی کا ریکارڈ جیل انتظامیہ کے پاس موجود نہیں۔ سب دے دیا لیکن سوری بادشاہ کی جو ڈاکومنٹ تھے وہ نہیں دیے۔ جیل میں سوری بادشاہ کی پھانسی کی تیاریوں کا ریکارڈ تو ہے لیکن پھانسی کا ریکارڈ موجود نہیں۔ چند سال پہلے ہی ڈولفن اور سبز کچھوے کے سمندری سروے میں گوادر اور پسنی کے سمندر میں موجود جزیرہ اسٹولا گیا۔ اس جزیرے کا نام ہے اسٹولا۔ یہ جزیرہ پاکستان کے سمندری حدود میں پسنی سے 6 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ایک چھوٹی سی بنجر پہاڑی پر موجود ہے، بے آباد ہے، بستی وہاں کوئی نہیں۔ اور پسنی گوادر کے مچھوارے بعض دفعہ اس جزیرے پر رات گزارنے آتے ہیں۔ گوادر میں جو مچھلی پکڑنے والے ہیں وہ وہاں پہ رات گزارنے آتے ہیں۔ جزیرے پر ایک گمنام قبر ہے جس پر مزار بنا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک مسجد ہے۔ قبر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں بہت بڑے بزرگ دفن ہیں۔ جست و جانا طبیعت کے ناطے حضرت خضر والی کہانی ہضم نہیں ہوئی، مگر اور سرا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، دوسرا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا بھئی یہ درگاہ ہے کس کی۔ پچھلے سال ہی حکومت برطانوی بر صغیر کے متعلق اپنی چند پرانی رپورٹ منظر عام پر لائی۔ پاک اور ہند کی رپورٹیں پھر برطانوی نے کھولی، جس میں سے ایک سوری بادشاہ کے متعلق بھی تھی۔ انہیں حیدرآباد جیل میں پھانسی دینے کے بعد اسٹولا جزیرہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ اسٹولا پر گمنام قبر یا درگاہ سوری بادشاہ پیر پگارا سید صبغت اللہ شاہ شہیدی کی ہے۔ حکومت یہ پاکستان حکومت کی ذمہ داری ہے اور بنتی ہے کہ تحریک پاکستان کے اس عظیم شہید مجاہد کے اس راز پر تحقیقات کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے چینل کا بھی، اور سبسکرائب بھی کیجیے ہماری اور بھی ایسی کہانیاں سننے کے لیے۔